مسجد اقصی 3 مذاہب اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے لیے مقدس مقام ہے۔ اسلام میں مسجد اقصی کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ جب تک یہ حکم نہیں آیا تھا کہ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے، 1.5 سال تک مسلمانوں نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے بلکہ دین ابراہیم کی ہی ایک شکل ہے، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کیا۔ معراج کی رات پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ اور پھر کعبہ سے مسجد اقصی کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام کے ہمراہ سفر کیا اور یہاں انبیاء اکرام کی ارواح کو نماز پڑھائی اور پھر یہیں سے براق پر آسمانوں کا سفر کیا۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل ہے کہ القدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ نیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کی امامت کرانا ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ اس واقعہ کو قرآن مجید میں سورہ اسراء میں یوں بیان کیا گیا: پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت یوں بیان کی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا: اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا: اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ نے فرمایا: مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا: ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کل کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا: 40 سال کا۔ علماء اور مفسرین کے نزدیک مسجد اقصی کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا۔ روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں۔ ابن ہشام سے روایت ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی اور اس کے بعد آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی مکمل تعمیر کروائی۔ غرض یہ کہ مسجد اقصی کی تعمیر مختلف ادوار میں بار بار ہوتی رہی اور مختلف پیغمبروں نے اس کی تجدید کی، لیکن مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی، جس کا ثبوت نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند، حیوانات، نباتات اور جنات پر بھی ان کی حکومت تھی۔ جنات آپ کے تابع اور فرما بردار تھے۔ اللہ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا، جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدد کرتے تھے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے تھے۔ لہٰذا مسجد اقصی کی تعمیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی لگایا تھا۔ دن کو انسان کام کرتے تھے اور رات کو جنات کام کرتے تھے۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی اور تقریباً 40 سال میں مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شیشے کا حجرہ بنوایا تھا، جس کے اندر آپ عبادت کرتے تھے اور اس کے اندر ایک لاٹھی کے ذریعے کھڑے رہتے تھے اور تعمیری کام پر نظر رکھتے تھے۔
جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کو اس کا علم ہو گیا، لہٰذا آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ آپ کی وفات کا ان جنات کو علم بھی نہ ہو اور وہ اسی طرح کام میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کریں۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر آپ لاٹھی کے ذریعے کھڑے رہے اور آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ لاٹھی کے سہارے آپ کا جسم مبارک ویسے ہی کھڑا رہا اور جنات یہی سمجھتے رہے کہ آپ ان کے کام پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے اس مقام پر کئی سالوں تک کھڑے رہے۔ آخر کار اس لاٹھی کو دیمک لگ گئی اور آہستہ آہستہ اس کو کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کا جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگا۔ تب جنات کو یہ علم ہوا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعہ کو سورہ سبا میں یوں بیان کیا گیا: پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنات کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کا عصا کھاتی رہی۔ اور سلیمان علیہ السلام جب زمین پر آئے تو جنات پر ان کی حقیقت کھل گئی۔ اگر جنات غیب جانتے ہوتے تو اس مشقت میں نہ پڑے ہوتے۔ مسجد اقصیٰ ایک متنازع مقام ہے۔ اسرائیل نے 1967 عیسوی کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد یروشلم پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد سے مسجد اقصیٰ کے احاطے پر اپنا کنٹرول قائم کیا۔ یہودیوں کے لیے مسجد اقصیٰ ایک مذہبی مقدس مقام ہے اور وہ اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو اس سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کا خیال ہے کہ یہودیوں کو مسجد کے احاطے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس اختلاف کے نتیجے میں مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اکثر تصادم ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت ساری جانکاری ملی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ نیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔